السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی زدنی علما۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ان کو راز بتا کر ان پر احسان کرو گے تاکہ وہ بھی تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لیں، حالانکہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کو جا جا کر راز بتاتے ہو، حالانکہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ تم صرف رشتہ داریاں نبھانا چاہتے ہو، اپنے خون کے رشتوں کو بچانا چاہتے ہو، ان کی خاطر یہ گناہ تم سر پر لے رہے ہو، حالانکہ یہ رشتہ دار یہ اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے تمہارے قیامت کے دن۔ اس بات کو ہم ہر گناہ پر رکھ کر دیکھ لیں، جو بھی گناہ ہم اولاد یا رشتہ داروں کے پیچھے کرتے ہیں نا، کیا کریں، رشتہ دار ہیں، کیا کریں، پھر کیا کریں، رشتے خراب ہوتے ہیں نا۔ تو سوچیں پہلے رشتہ داروں کو اور پھر اس کو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا ہے کہ ان میں سے تو کوئی نظر نہیں آنا، فائدہ نہیں دے گا تمہیں کوئی بھی، فائدہ دینا تو دور کی بات، وہ تو قیامت میں نظر بھی نہیں آئیں گے، دور دور تک کہ کہاں ہیں ڈھونڈتے ہی رہ جانا۔ اس دن انسان بھاگے گا اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنی اولاد سے، بھاگیں گے اس دن اپنے کنبے سے۔ لوگ کہتے ہیں شوہر کو میرا بڑا پسند ہے، آئی بروز بنا لوں، تو فیصلہ کریں نا، شوہر کا حکم اونچا ہے یا اللہ کا؟ پہلے فیصلہ کر لیں پھر پوچھا کریں۔ نہیں تو پھر اللہ کا حکم ہی ہے نا کہ شوہر کی مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تو شوہر کی مانیے، یہ حکم آپ کو اللہ نے دیے نا، اور اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ چیز نہیں کرنی تو اللہ کا حکم اوپر آ گیا نا۔ جو حدیث میں آ گیا وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نبی تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا درجہ اوپر ہے یا شوہر کا؟ جس نے تو 3 بول بول دیے نا تو ویسے ہی باہر کھڑا کر دے گا۔ دنیا میں ہی بعض دفعہ نا اس شوہر سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، اس کا حق اتنا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر ہو گیا۔ آپ کو شوہر نے پیدا کیا ہے، ہاں، یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پالا پوسا تھا تمہیں، اس نے زندگی دی ہے تمہیں، پھر ایسے سوالات کرنا، ماں باپ سے بھی زیادہ کس کا حق ہے؟ یہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور رسول کی بات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حدیث ہی ہے نا۔ اور حضرت حاتب کوئی بیوی بچوں کی خواہش پوری نہیں کرنے لگے تھے، صرف وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ سیف رہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ڈانٹ پلائی کہ تم نے بیوی بچوں کے پیچھے راز کھولنے کی کوشش کی ہے، ان کی حفاظت ہو جائے، وہ تمہیں کچھ نہیں کام آئیں گے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ اولاد، کیا یہ وہاں کہہ سکیں گے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے، انہوں نے ہماری خاطر کیا تھا؟ وہ تو ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ دنیا میں بعض اوقات یہ منہ پھیر جاتے ہیں، چاہے اولاد ہو چاہے رشتہ دار ہوں۔ حدیث میں ہے نا کہ جس نے اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ اور واقعی میں جن لوگوں کے پیچھے ہم کتنا کرتے ہیں نا، اپنی جانیں گھلا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی سننے کو ملتا ہی رہتا ہے، اور کبھی سوچتے ہیں میں نے اتنا کیا، اتنا زیادہ میں نے اس کے ساتھ کیا، اور یہ سنایا اس نے مجھے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے نا اس پر منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنا منائے ان کو، کتنا بھی غلامی کر لینا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے کہ وہ منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کیا؟ دنیا میں ایسے ہی تھپڑ مار دیتے ہیں نا، ایسا رویہ دکھا دیتے ہیں نا کہ سمجھ آ جاتی ہے انسان کو، لیکن پھر بھی انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا کہ اس کی خاطر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو میرے سے پھیر دیا۔ وہی اولاد ہے نا، ماں باپ کی شکل دیکھ دیکھ کر اس کو پرواہ ہی نہیں رہتی، بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، فون بھی کرنے کی توفیق کبھی کبھی نہیں ہوتی اولاد کو، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، ماں باپ محتاجی بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اسی دنیا میں، دکھا دیتا ہے، آخرت میں جا کر تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، یہیں پر ہو جاتا ہے سب۔ ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نہیں کام آئیں گے یہ، تمہیں کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، اللہ کو راضی کر لو گے تو وہ اللہ تعالیٰ جو الحی القیوم ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر تم نے اپنا ولی بنا لیا تو پھر وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، جہاں نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچائے گا، باقی تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔
بہت بھی کسی نے ساتھ دیا نا تو کیا قبر میں ڈال کر آ جائے گا۔ اگر یہ رول بنا لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے راضی کرنا ہے، تو پھر اگر اولاد خوش ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اولاد بھی یہی چاہتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اولاد خوش نہیں ہوتی یا کوئی اور ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے بس۔ کچھ نہ کچھ زندگی کے اصول تو بنانے پڑتے ہیں نا، بے ڈنگی زندگی تو نہ گزارے انسان۔ قرآن پڑھتے جاؤ، کوئی رول ہی نہیں زندگی کا، جو کوئی جدھر ہانکا لے جائے بس ادھر ہی کو چل پڑتے ہیں ہم۔ اصول بنا لیا بس، مجھے اس اصول سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی ٹکراتا ہے تو ٹکراتا رہے، یہ اصول نہیں ٹوٹے گا۔ نفسا نفسی تو یہی پڑ گئی ہے، کون ہے جو دوسرے کو مصیبت سے نکالنے کے لیے خود ہی مصیبت میں پڑ جائے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یفصل بینکم، وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان۔ فصل کا مطلب علیحدگی کرنا، مطلب وہ علیحدگی کر دے گا تمہارے درمیان۔ تم ان کے ساتھ مل مل کر رہنا چاہتے ہو نا، بہت پیارے ہیں یہ تمہیں، یہ تو جدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جدا کر دے گا ان کو تم سے، کیونکہ اس دن مومن اور مجرم ساتھ نہیں ہوں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کس میں؟ تم نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے، تمہارے لیے اگزامپل ہے حسنہ، اچھی اگزامپل، کس میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے۔ کون تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ تھیں، ان کے اندر ہے تمہارے لیے اگزامپل۔ کیا اگزامپل تھی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، ان کی قوم، ان کے لوگ سب انہوں نے قربان کر دیے تھے، پیچھے چھوڑ دیے تھے، اپنا وطن، اپنے لوگ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اللہ کے پیچھے چھوڑا نا، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تکلیف نہیں تھی، رہتے نا انہی میں، انہی کے درمیان جوان ہونے تک رہتے رہے تھے نا۔ پھر کیا پرابلم ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام، یہ حق چھوڑ دیتے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کیوں نکالا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیوں ہجرت کی؟ کیوں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ صرف اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی چلے جائے نا تو مشکل لگتا ہے، مگر یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو اس وقت اس زمانے میں مشکل تھا۔ وہ تو صرف اپنے ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے ان کو سیفٹی حاصل ہوتی تھی نا، یا سپورٹ ان کو صرف اپنے ٹرائب کی وجہ سے ہوتی تھی۔ کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا پولیس سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسا سپورٹ سٹرکچر نہیں تھا، ان کے خاندان والے، قبیلے والے ہی ان کی بیکنگ ہوا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان، اپنے قبیلے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل پڑے۔ کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، سامان کچھ نہیں، جاب کچھ پتہ نہیں، بزنس نہیں، کوئی جمع پونجی نہیں، کوئی پیسہ جو لے کر جاتے انویسٹ کر لیتے ادھر نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ نکل کھڑے ہوئے، پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، بس اللہ رہنمائی کرے گا۔ سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نا ہم تو دل ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کی مثال، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ، کتنا سخت مرحلہ ہے نا۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اب یہ بات ہمارے لیے نمونہ ہے، جب ایک ایسا وقت آ گیا نا ان پر کہ وہ نکلنے لگے اپنے علاقے سے، تو سبحان اللہ، علی اعلان کہتے ہیں، کیونکہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ پھر بلند و بالا بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے پھر کسی سے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنکُم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری الذمہ ہوں جو تم یہ شرک کرتے ہو۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہمارا تمہارا راستہ الگ الگ ہے، تم سے بھی لا تعلق ہوتے ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی۔ چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے سب، صرف یہ نہیں کہ علاقہ گھر اپنے لوگوں کو چھوڑا، بلکہ ایک بات ان کو صاف صاف بتا دی کہ تمہارے اور ہمارے راستے الگ الگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، دبے نہیں، علی اعلان بیزاری کا اعلان کیا۔ کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا تمہارے ساتھ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گئی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے، یعنی اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کتنی ہمت دی ہوتی ہے نا، کہ اگر تم حق پر نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا تعلق ختم، اپنے ہی لوگ تھے نا، ان کی اپنی ہی قوم تھی، لیکن اپنے ہی حق سے دشمنی کرنے لگیں تو پھر کیا یہ کہنا اپنے رشتہ داروں کو آسان ہے؟
کیا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اچھی طرح بتا دیا قوم کو۔ جب انسان خود فرم نہیں ہوتا نا اسلام پر، تو پھر دوسرے بھی کہتے ہیں 4 دن کا بخار ہے، چڑھا ہے، اتر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی کچھ دن میں۔ انسان جب خود فرم نہیں ہوتا نا، تو پھر دوسرے بھی اسی طرح کی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ دنوں کی بات ہے۔ لیکن انسان جب خود فورسفل ہو کر بتاتا ہے نا، تو پھر دوسرا خود کمپرومائز کرتا ہے۔ جب حق بات کا پتہ چل گیا کہ یہی حق ہے، تو پھر اپنے اندر لچک نہ دکھائیں کہ ہاں چلو دیکھوں گی، سوچوں گی، چلو اچھا سوچتی ہوں کچھ دن۔ حق اگر پتہ چل گیا تو پھر حق کو چھڑوانے کے لیے آپ کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ لیکن خود ہی اگر کمزور ہیں، جھکتے پڑتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کو سن لیا کبھی اس کو سننا، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، بالکل کلیئر بتا دیا، اسٹریٹ فارورڈ، کہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اب۔ کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اب یہ بات اس پر اگر آ جاؤ گے نا، تو پھر کوئی دشمنی نہیں ہماری۔ لیکن اگر تم اس پر نہیں آؤ گے تو پھر ہمارے درمیان بغض ہے اور عداوت ہے۔ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر، تو پھر کوئی دشمنی نہیں۔ ایک اللہ پر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو پھر ہمارا کوئی ذاتی بیڑ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنا۔ الا، سوائے قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے کہنے کے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور مغفرت آپ کے لیے مانگوں گا۔ حالانکہ یہ باپ کون ہے جو آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے خود لکڑیاں لا لا کر جمع کر رہا تھا؟ یہ وہ باپ ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آپ ہمارے لیے کرتے ہی کیا ہیں؟ کہ خود دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ لکڑیاں جا جا کر جمع کر رہا ہے، خود اپنی اولاد کو جلانے کے لیے۔ آج کے بچے ہوتے نا تو مڑ کر باپ کو دیکھتے بھی نہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل کے تھے۔ ڈیفرنٹ شخصیات ہوتی ہیں نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا بہت، نوح علیہ السلام کی بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بہت نرم دل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت ہی نرم دل تھے۔ صحابہ میں اگر ہم دیکھ لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نرم دل تھے۔ تو طبیعتوں کا فرق موجود ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ باپ کہہ رہا چلا جا یہاں سے، ابراہیم نکل جا یہاں سے۔ باپ نے خود نکالا تھا، مار نہیں سکے تو نکال دیا گھر سے۔ اور یہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔